وزیر خزانہ نے جو ہماری اکانومی کی صورتحال ہے اس کے اوپر ایک بڑی بھرپور پریس کانفرنس کی، اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں کہ پچھلے 14 مہینوں سے جب سے ہم نے یہ ذمہ داری سنبھالی، سب سے پہلا جو ہمارا امتحان تھا وہ IMF کے ساتھ جو معاہدہ پچھلی حکومت نے کیا تھا اس کو مکمل طور پر ڈیفائی کیا گیا پچھلی حکومت نے، اور اپنے ہی معاہدے کی انہوں نے اس کی دھجیاں بکھیر دیں۔ پھر بڑی مشکل سے ہم نے IMF کے ساتھ وہ معاملات طے کیے۔ اس کے بعد جو پچھلے سال جو فلڈز آئے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، وہ تباہ کن تھے اور اس نے معیشت کو بے پناہ نقصان پہنچایا۔ اس کے باوجود بھی کہ کابینہ کے متعلقہ ممبرز نے دن رات کوشش کی بحالی کے لیے، ریہیبلیٹیشن کے لیے، ریلیف کے لیے، انٹرنیشنل ایجنسیز سے اپروچ کیا گیا، اور وفاق کے علاوہ صوبوں نے اربوں روپے اپنے صوبائی وسائل سے خرچ کیے۔ وفاق نے تقریباً 100 ارب روپیہ خرچ کیا، بیرونی ممالک سے امداد آئی، دوست ممالک نے ہمارا ہاتھ بٹھایا، لیکن یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ تقریباً 30 ارب ڈالر کا ہمیں معاشی نقصان ہوا، 30 ارب ڈالر کا۔ پھر اس کے بعد جو دنیا میں کساد بازاری تھی، خاص طور پر یوکرین کے جو ایک چل رہا ہے اسٹرگل، ایگریشن اور کرائسس، اس کے نتیجے میں عالمی منڈیوں میں کموڈٹیز کی قیمتیں بڑھی، جس کا پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کو بے پناہ اربوں ڈالر زائد دینے پڑے، چاہے وہ تیل کی قیمتیں ہیں، چاہے وہ کھاد ہے، چاہے وہ گندم ہے، کاٹن ہے، ہر لحاظ سے۔ پھر اس کے بعد اب ہم دوبارہ IMF کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، اور IMF کی تمام جو ان کی شرائط ہیں ان کو منوً نہ صرف تسلیم کر لیا گیا ہے، بلکہ ان کے اوپر پوری طرح ہم نے جو پرائر ایکشن جو ہیں ان کو ہم نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا ہے، لیکن ابھی تک جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ابھی تک سائن نہیں ہوا، جس کے بعد بورڈ میں یہ معاملہ جائے گا۔ بہرحال امید کی جانی چاہیے کہ تمام شرائط پوری کرنے کے بعد اسی ماہ IMF کا 9th ریویو مکمل ہو کر بورڈ سے اس کی منظوری لی جائے گی IMF کے۔ میری IMF کی MD سے کوئی 1 گھنٹہ ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی، اور گفتگو کے نتیجے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ان سے یہ تجویز کی تھی کہ آپ اگر وربل کمٹمنٹ دیں تو اس کی بنیاد پر جو باقی سٹیپس ہم 1-2 اور انہوں نے مجھے کہے تھے، ہم وہ انشاءاللہ وہ سٹیپس ہم لے لیں گے۔ انہوں نے مہربانی کی، وربل کمٹمنٹ دی، جس کے نتیجے میں ہم نے وہ سٹیپس بھی ہم نے اٹھا لیے ہیں۔ لہٰذا اب کوئی ایسی چیز باقی نہیں جو کہ اس میں رکاوٹ بن جائے۔ ان تمام جو میں نے ابھی جو مسائل آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس سے پاکستان کے عام آدمی کے اوپر بے پناہ مہنگائی کا بوجھ پڑا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی اس وقت دنیا میں سکہ رائج الوقت ہے،
چاہے وہ برطانیہ ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، ہر جگہ مہنگائی ہے، لیکن ان کی جو اکانومیز ہیں ان میں اتنی سخت ہے کہ وہ اپنے عوام کو وہ ریلیف دلا سکیں۔ بدقسمتی سے جب ہم نے پاکستان کی باغ ڈور سنبھالی تو ہماری اکانومی کا پچھلی حکومت نے جنازہ نکال دیا تھا۔